کیا چین سے سکون سے بیٹھے رہنا کیا مناسب ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے؟ کیوں ہمارے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوتی کہ میں حسد کے گناہ کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں بخل کے گناہ کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں بد نظریوں کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں بدکاریوں اور بدفعلیوں کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں جھوٹ بولتا ہوا دنیا سے جاؤں گا، میں اس کی چغلی اس سے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا، میں اس کو اس سے لڑاتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا، میں گروپ بندی کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ میرے سجدے میں آنسو کب آئیں گے؟ کب میری دعا میں میرے ہاتھ کانپیں گے؟ کب میرے ہونٹوں میں لرزہ آئے گا؟ کب یقین و توکل کی کیفیت میرے اندر پیدا ہوگی؟ کب اللہ کے سوا ہر ایک کی طاقت مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے، یہ یقین میرے دل میں کب آئے گا؟ یہ صرف زبان سے بولتا رہوں گا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور خیال یہ ہوگا کہ نہیں اللہ بڑا نہیں ہے، سرکار بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، بینک بیلنس بڑا ہے۔ کون سا شرک ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا کفر ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جب تک کسی کے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا، اگر اللہ فرعون سے بڑا تھا، موسیٰ والے فرعون سے، تو آج کے فرعون سے بھی بڑا ہے اللہ، آج کے حامان سے بھی بڑا ہے اللہ۔ آج بھی ایک فرعون ایک حامان ہے، دو مل کر پورے ملک کا ستیہ ناش کیے ہوئے ہیں، اور ڈر کے مارے سارے لوگ اس وقت خوف زدہ ہیں۔ جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈر سکتا۔ کہاں ایمان ہے ہمارے پاس؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کس ماحول میں جی رہے ہو؟ کیا ہم معلوم کر رہے ہیں کہ کس اسکول میں ہم کو بچوں کو بھیجنا چاہیے اور کس اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے؟ اور اگر کوئی صحیح اسکول نہیں ملتا تو میں مسجد میں خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اپنے بچوں کو جاہل بنانا بہتر ہے اس کے بجائے کہ وہ مشرک بن جائیں۔ بن رہے ہیں بچے مشرک، مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں مندروں میں جا رہی ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی تربیت نہیں کی۔ مجرم آپ ہیں، آپ بیٹھے ہی نہیں اپنے بچوں کے پاس، آپ کو پیسہ کمانے کے سوا کچھ نہیں چاہیے، یا جب خالی وقت ہوا تو باہر موڈے ڈال کر بیٹھ گئے اور آپس میں بکروں کی طرح جگالی شروع کی۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، بچوں کو آپ نے جہنم کی طرف ڈھکیلا، بچوں کو آپ نے کفر کی طرف ڈھکیلا، بچوں کے دل میں ایمان آپ نے نہیں پیدایا، بچوں کا تعارف آپ نے اللہ سے نہیں کرایا، نہیں پہچانوایا کہ کون ہے اللہ، کون ہے محمد الرسول اللہ، کون ہے ابراہیم خلیل اللہ، کون ہے اسماعیل ذبیح اللہ، کون ہے قرآن، کیا ہے قرآن، کچھ نہیں معلوم۔ آپ کے اکثر بچے قرآن ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، اور آپ کو اس کمی کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں اس بات کا کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹھیں، ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھیں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، شفقت اور محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے کوئی اچھی چیز گھر میں پکوائیں، اور ہر ہفتے میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک باپ کی ایک نشست ہو محبت بھری، اور اتنی پیاری نشست ہو کہ بچے پورے ہفتے اس اتوار کا انتظار کریں، آج انشاءاللہ پاپا بیٹھیں گے، آج ابو امی بیٹھیں گے اور آج ہم کو قصہ سنائیں گے، بتائیں گے حضرت علی کون تھے، بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے، بتائیں گے سیدنا عبد القادر جیلانی کون تھے، بتائیں گے حسن بصری کون تھے، بتائیں گے خواجہ معین الدین چشتی کون تھے، بتائیں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کون تھے، بتائیں گے کہ حضرت تھانوی کون تھے۔ کچھ خبر ہی نہیں، بڈھوں کا نہیں معلوم تو بچوں کا کیا معلوم، کچھ خبر نہیں۔ میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حلق میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبل، مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔
تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگور، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے، کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق و شوق عام ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، مشائخ، شعراء، ادبا، عام کالجوں کے نوجوان وہ دیوانہ وار آ رہے ہیں، اور ان کو روکا جاتا ہے کہ اتنی جلدی مت آؤ۔ کہتے ہیں حضرت ہمارا دل نہیں لگتا، ہم آئیں گے، ہم کھانا ایک وقت کھائیں گے مگر اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے، ہمیں یہاں آ کے بہت کچھ ملتا ہے۔ مستورات تڑپ رہی ہیں کہ ہماری فیملیز کے قیام کی جگہ بنوائی ہے، ہم لوگ کہیں بھی آ کر پڑ جائیں گے مگر ہم کو محروم مت کیجیے، ہم اپنے محرموں کے ساتھ آئیں گے۔ یاد رکھیں مگر آپ کے یہاں سے کوئی نہیں آتا، آپ بالکل بے نیاز ہیں، آپ کے اندر اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے کہیں جائیں، ہم بھی کہیں جا کر اپنے آپ کو حوالے کریں۔ دور بیٹھے ہوئے تعلقات رکھتے ہیں، اسی لیے 10 سال سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے وہیں کے نظر آتے ہیں جہاں 10 سال پہلے تھے۔ اگر وہ واقعی محتاج اپنے کو سمجھتے، طلب کے ساتھ بار بار آتے، اب تک ولایت کے مقام تک شاید پہنچ چکے ہو۔